ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ان سب کی زندگی کو آپ اگر دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں ایک چیز بڑی نمایاں آپ کو نظر آئے گی کہ دنیا کو سنوارنے میں انہوں نے اپنی آخرت کبھی خراب نہیں کی۔ اور آج میکزیمم مسلمان دنیا بنانے میں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، اور وہ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آخرت کتنی ہے۔ انسان کا پہلا قدم جو پھسلتا ہے وہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر، اور دنیا کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر دل کے اندر یہ رچ بس جائے تو پھر آدمی نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہی کی تو محبت تھی کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ وہ لوگ ہوئے، ابن زیاد کہیے یا عمرو ابن سعد کہیے، یہ دنیا کی محبت تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں امام حسین کی آخرت کی محبت، تو آپ دیکھیں گے دنیا کا سب کچھ دینے کی بات کرنے والوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا سمجھیں۔ میں نے اس مرتبہ پوری کوشش کی ہے کہ سوچ تھوڑی سی درست کر دوں، اس لیے کہ کوئی بڑا سانحہ اگر سمجھتا ہو کہ کربلا کا نہیں ہے تو یہ بے وقوفی ہے۔ کربلا کا در حقیقت معرکہ جو ہے وہ اسلام کو پٹری سے اتارنے کا تھا، لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کو پٹری ہی پر رکھا، اترنے سے بچا لیا۔ اور کسی کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے، یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے دل و دماغ کے اندر آخرت بسی ہو، اللہ عز و جل کی خوشنودی بسی ہو، تب وہ دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا قرآن سے سمجھیں۔ قرآن ایک آئینہ ہے، آدمی اس کے اندر جیسا اپنے آپ کو، یعنی اس میں جیسے ہی دیکھے گا، جیسے آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کی اصلیت دکھا دیتا ہے، ایسے ہی آدمی خود کو قرآن کے سامنے پیش کرے تو قرآن وہ انسان کیسا ہے وہ خود قرآن دکھا دیتا ہے۔ تو میں قرآن کی 2 آیتوں کے ذریعے آئینہ اور اس آئینے میں اپنی شکل ہم دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ قرآن ہمارے سامنے ایک آئینے کی شکل میں ہے اور اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھیں ان 2 آیتوں کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، میں قرآن کی اس اسلوب پہ قربان، صرف دنیا کی زندگی کی بات نہیں کی گئی، آرائش کی بات کی گئی، آرائش کی بات کی گئی۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے آرائش، میں اس پر پھر کبھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ اس کے پہلو ہیں، خواہش، آرائش، آسائش، یہ سارے پہلو ہیں، اس پر پھر میں کبھی عرض کروں گا۔ قرآن نے کہا جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، آرائش معنی یہ خوبصورتی وغیرہ جو ہے، زینت وغیرہ ہے، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے۔ اب یہ اس میں پورا پھل دے دیں گے کیا مراد؟ یعنی کوئی آدمی اگر نیکی کر کے یہ چاہتا ہے کہ میری نیکی کا پھل مجھے دنیا میں مل جائے، کہ میں نیکی کروں اس کے عوض کے اندر مجھے دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے، تو قرآن کہتا ہے ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں، نیکی کا فٹافٹ سارا بدلہ اس کو دنیا میں چاہیے نا، لے لو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر ایک لفظ
استثناء کا استعمال کر کے کیا ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو نیکی کا بدلہ آپ کو چاہیے تھا، مل گیا، تو آخرت میں یا تو جنت یا دوزخ. تو قرآن نے کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، مگر آگ. یعنی جس نے نیکی کا بدلہ دنیا میں لے لیا اور اس کی تمنا ہے کہ میری نیکی کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے، تو اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں سوائے آگ کے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. یعنی جو کچھ بھی دنیا میں کرتے تھے وہ سب ختم، فنش. اب یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہم اپنی سوچ کو درست کریں کہ جتنی بھی نیکیوں کی اللہ توفیق دے ان نیکیوں کا صلہ ہم دنیا ہی میں نہ حاصل کرنے کی تڑپ رکھیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ان کا سارا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا صلہ تو ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما. اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں تو بہت اچھی طرح آپ سمجھ سکیں گے. ایک بزرگ تھے، ایک سخت آزمائش میں گرفتار ہوئے، بہت سخت امتحان. اور جتنا آدمی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی جتنا دین میں مضبوط ہوگا اتنی ہی سخت اس کی آزمائش ہوگی، یہ حضور نے فرمایا ہے. اور جو دین میں جتنا کمزور ہوگا اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوگی. اور سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان میں بھی سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. تو ایک بزرگ تھے، سخت بیمار ہوئے، سخت آزمائش میں گرفتار ہوئے. ایسی سخت آزمائش کے نکلنے کی کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہت غور سے سنیے گا، میں سمجھتا ہوں یہ سبق اگر دل میں بیٹھ گیا نا تو زندگی میں انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا. جب کوئی سبیل نظر نہیں آئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میری نیکیوں میں سے جو نیکی تجھے بہت زیادہ پسند ہو اسے تو قبول کر کے مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے. ابھی جیسے انہوں نے دعا کی کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر مصیبت سے چھٹکارا مل گیا. اب جیسے ہی مصیبت سے چھٹکارا ملا وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ مصیبت سے تو نجات مل گئی، تکلیف سے تو نجات مل گئی، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور مصیبت سے تو نجات مل گئی، اب رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت اگر اللہ کہہ دے تیری ساری نیکی کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہو؟ ہم اپنی سوچ کو دیکھیں اور اپنی فکر کو دیکھیں، وہ کون سی نیکی ہے جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے؟ ہم ہر نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں، ہر اچھے کام کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں، ہر بھلائی کا بدلہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت میں کچھ بھی میسر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں سوائے جہنم کی آگ کے. اور یہ آیت کریمہ ممکن ہے کہ منکرین سے متعلق نازل ہوئی ہو، لیکن سبق اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال جو ہیں، منکرین کے اعمال، ان کا بدلہ تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا. لیکن جو مومنین ہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اگر وہ دنیا کی تمنا نہیں رکھتے تو اللہ آخرت میں ان کے اعمال کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا. یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس کے بدلے کے حوالے سے دنیا ہی میں مل جائے، یہ تمنا کی بجائے ہم یہ کریں مولا تو اسے دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما. اور ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں نہ چاہیں. میں اتنے زمانے سے نماز پڑھتا ہوں، ابھی بھی کنگال ہوں، اتنے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، فلاں یہ کرتا ہے. نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ قدرت نے آخرت میں آپ کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، یہ نہیں معلوم. اسی لیے قرآن نے فکر دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس
کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے ذرا سوچو. کس کل کے لیے؟ جس کل یعنی آخرت میں نہ تمہارا باپ تمہیں کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. ذرا غور کرو اس آخرت کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے. تو ایک سوچ ملی کہ ہمیں اللہ کی بندگی یا نیکی کرنی ہے تو بدلہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے. مولا اسے قبول کر کے ہمارے لیے آخرت کے لیے جمع کر دے. اس کو خزائن العرفان میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے جو بات میں نے عرض کی شان نزول میں وہی ہے اتفاق سے، کہ ضحاک نے کہا یہ آیت مشرکین کے حق میں ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کے اور کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو ثواب آخرت کے معتقد نہ تھے اور جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے. اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ کوئی بھی عمل، جیسا کہ منافقین کے حوالے سے فرمایا گیا کہ منافقین کی علامت بتائی گئی، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی علامت ہے. جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. تو یہ جو علامات نفاق بتائی گئیں ان سے بچنا ضروری ہے. تو یہ بھی علامت نفاق میں سے ہے کہ انسان اپنی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں چاہے. انسان مومن اگر ہے تو اپنی نیکی کا بدلہ آخرت میں چاہنے کی اس کے اندر تڑپ ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو یہ جلدی والی چاہے، جلدی والی کیا ہے؟ دنیا جلدی والی ہے. دنیا کا معنی بھی آپ نہیں سمجھتے، میں کبھی بتاؤں گا. یہ دنا سے ہے یا دنی جیسا اس کا مادہ ہے، اس کے معنی جلدی. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قیامت کے دن اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شب معراج کے سفر کے بارے میں فرمایا گیا او ادنا، حضور یعنی آپ اور قریب ہو جاؤ. ادنا اور قریب، یہ دنیا بھی اسی سے بنی یعنی بہت قریب. اس کا بدلہ جلدی جلدی نظر آتا ہے، آخرت کا تو نظر نہیں آتا. اسی سے دنیا ہے. دنیا کا جو معاملہ ہے وہ ہم کو جلدی جلدی کیش میں چاہیے، فوراً چاہیے، ابھی ابھی چاہیے. تو انسان اس جلدی ملنے والی چیز کو پیار سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی مل جائے، آخرت کا صبر نہیں کرتا. تو قرآن کہتا ہے جو یہ جلدی والی چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا. جو اپنی نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں جلدی جلدی چاہے تو اللہ فرماتے ہیں اسے دے دیں گے، دے دیں گے. اب اس میں یہاں پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کفر و شرک کی وادیوں میں زندگی گزارنے والوں کے یہاں دیکھیے کوئی کمی نہیں، فلاں کے یہاں شادی میں اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اربوں روپیہ لگا رہے ہیں، ان کو کوئی کمی نہیں، مسلمان کے یہاں تو یہ بہت پریشانی ہے. یہ تو ان کو اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ دنیا میں سب کچھ دے دیا، آخرت میں دھکا کھائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ اب آگے سنیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں ان کی کوشش ٹھکانے لگی. ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. تمہارے لیے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. یعنی وہ دنیا چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا دے دیں گے، اور اگر تم مومن ہو اور آخرت چاہتے ہو تو سن لو، ہم تمہیں آخرت عطا کر دیں گے اور اس میں تم کو اچھا ٹھکانہ نصیب ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں دو چیزوں کو سمجھے. دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا پرماننٹ رہے گی نہیں. یہ فنا، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو کچھ اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. میاں تھوڑا سا اتنا سوچو، جی کر کتنا جئیں گے؟ 100 سال، 120 سال. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اوسط عمر کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ 60-65 کے قریب کی عمر رہے گی، اللہ ماشاء اللہ. اتنا ہی تو جئیں گے، اس سے زیادہ کون جیتا ہے؟ اور اتنی سی زندگی کے لیے نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، یہاں مزے سے رہیں، ٹینشن لیس رہیں، بہت خوش و خرم رہیں، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی فکر کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. اور آخرت کیا 100 سال کا ایک دن ہے؟ نہیں، ایک دن 50,000 سال کا. کتنا؟ ذرا سوچو. کان مقدارہ 50,000 سنہ،
ایک دن 50,000 سال کا. اب وہ لوگ جو دنیا کی ساری نیکی دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے عیش کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. تو عقل مند وہ ہے جو دنیا میں نیکی کر کے چاہتا ہے کہ اللہ اسے قبول کر کے آخرت میں عطا فرما دے. تو اب اگر اس کی نیت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عطا فرمائے گا. جو جیسا چاہے اللہ اس کی نیکی کا بدلہ اسے دے دیتا ہے، جو دنیا میں چاہے اسے بھی اور جو آخرت میں چاہے اسے بھی. اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کہاں تھی. یہ قرآن کی آیت سے سمجھو. آپ دنیا چھوٹ رہی تھی، مدینہ چھوٹ رہا تھا، مکہ چھوٹ رہا تھا، بچے چھوٹ رہے تھے، سخت امتحان، بیوی بچے سب کون سنبھالے گا، کون دیکھے گا. ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ فکر ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک ٹینشن. میں پوچھتا ہوں ذرا اس مرحلے کو یاد کرو جو کربلا کا ہے. کربلا میں تو دشمن کا لشکر ہے اور بیوی بھی ساتھ میں، بچی بھی ساتھ میں، بیٹا بھی ساتھ میں، بیٹی بھی ساتھ میں، سب کچھ وہاں پر، بھائی بھی ساتھ میں، اور سامنے دشمن 22,000 کا اور قتل کے در پہ ہیں. تو کیا امام حسین کو اپنے بیوی بچوں سے محبت نہیں تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر امام حسین نے بات تو اتنی ہی تھی نا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، بس اتنی سی بات. اور شریعت نے گنجائش رکھی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. یہ قرآن کا فرمان ہے کہ جان بچانے کی غرض سے اتنا اگر کوئی اضطرار کی حالت میں کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے، تو قرآن کہتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تو یہاں تو جان بچنے کا ہی مسئلہ تھا نا، اور خود کی جان نہیں، سب کی جان بچنے کا مسئلہ تھا. یزید کی بیعت قبول کر لیتے، باغ مل جاتا، محلات مل جاتے، دولت مل جاتی. لیکن اے امام، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے سوچا ایک دن تو یہ سب ختم ہو جائے گا، کیوں نہ اسے پسند کیا جائے جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. اس لیے امام نے سب کچھ لٹا کر آخرت کو پسند فرما لیا اور ہمیں درس دیا، میرے غلاموں دنیا کے سامنے نہ جھکو. اگر تمہیں کسی چیز کی تمنا ہے تو آخرت کی فکر کرو. اسی لیے اللہ والوں کی رات کی عبادتیں مشہور ہیں، اس لیے کہ دن کی عبادتیں دنیا کا انسان دیکھتا ہے اور رات کی عبادتوں کو میرا مولا دیکھا کرتا ہے. وہ آخرت کے لیے کرتے. ہمارا تو سارا کام دنیا کے لیے، سارا کام. ہم ساری نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں. اور میرے امام نے ہمیں فکر عطا فرمائی. سب کچھ دنیا فنا ہو جائے گی. دنیا مل مل کے کیا ملے گا؟ شہرت ملے گی، نام ملے گا، پیسہ ملے گا، بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی، یہی تو ملے گا. سب ختم ہو جائے گا، سب لے کر تم نہیں جاؤ گے. لیکن اگر تم عقل مند ہو، تمہارے پاس کھوپڑی کے اندر بھیجا موجود ہے اور شعور تمہارے پاس موجود ہے، تو پھر تم اللہ والوں کی فکر کو اختیار کر کے آخرت کے بارے میں سوچو جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا. اور مجھے بتائیے کہ یہ کیوں نہ فکر پیدا ہوتی. میں نے ابھی کل کہا تھا تربیت حسین کے اندر رسول اعظم کا کردار جو ہے، اس پر میری کل گفتگو تھی. اور یہ کیوں فکر آخرت نہ ہو. قربان جائیے میرے حضور کے فرمان پر، خدا کی قسم کیا بتاؤں، یہ اس مسجد کی برکت کہیے یا یہاں نماز پڑھانے والے میرے استاد گرامی کا فیض کہیے کہ بڑی پیاری بات یاد آتی ہے. حضور نے امام حسین کو یہ نہیں فرمایا کہ حسین تم دنیا اور آخرت کے سردار، فرمایا نوجوانان جنت کا سردار. بتا دیا کہ حسین جہاں کوئی سرداری نہیں چلے گی وہاں کی سرداری میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. حالانکہ وہ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں، سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، لیکن دیا تو حضور نے بھی آخرت کا دیا. اور فرمایا نوجوانان جنت کا سردار حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک سوچ امام کی زندگی سے لو، اور وہ سوچ یہ ہے دنیا بنانے میں آخرت برباد مت کرو. بس یہ ذہن میں رکھو. اور یہ چند دنوں کی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے. چند دنوں کی کہنا یہ بھی حماقت ہے. چند دنوں کی کہنا یہ بھی حماقت ہے، اس لیے کہ جو سانس اندر جاتی ہے وہ باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی وہ بھی نہیں معلوم. تو دن کیا کہیں، سانس ہم کو نہیں معلوم. چلیے اور ایک آیت کریمہ آپ نے سماعت فرما لی. اب یہاں پر اس کی تشریح سماعت فرما لیں. یعنی دنیا کا طلبگار، یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں،
بلکہ ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں. کبھی ایسا کہ عیش چاہتا ہے تکلیف دیتے ہیں. ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے ٹوٹے میں رہا, اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بدنصیبی اور شقاوت جب بھی خلاف ہے, بخلاف مومن کے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے, اور اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمت اس کے لیے ہے, اور اگر دنیا میں فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہاں میں کامیاب. یعنی اگر کسی مومن کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملا, اس کی تمنا نہیں ہے, وہ تو چاہتا ہے مولا راضی ہو جائے, مولا راضی ہو جائے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اتنی نیکی کر رہا ہے, اس کو دنیا میں بھی دو اور آخرت میں, تو اس کی دنیا بھی سنور گئی, اس کی آخرت بھی سنور گئی فضل الہی سے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا صلہ وہ آخرت کے بارے ہی میں زیادہ رکھے, اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آرام عطا فرما دیتا ہے. امام حسین نے آخرت کی فکر کی تو آج زمانے بھر کے اندر سادات کرام کا ایک انبار نظر آ رہا ہے, اور الحمدللہ اسلام کو وہ عظیم دولت جو صحیح دین کی شکل میں ملی وہ امام حسین کے صدقے میں. امام حسین ہی کی اولاد غوث پاک اور غریب نواز ہیں, دونوں کے لقب دیکھیے. قربان سمجھیے, میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. یقیناً غوث اعظم ہم کہتے ہیں, غوث اعظم کو ہم پیران پیر کہتے ہیں, کہنا چاہیے, لیکن جانتے ہیں نام کیا تھا؟ معین الدین نہیں, محی الدین. کیا نام تھا غوث پاک کا؟ نام کیا ہے؟ محی الدین. لقب ہے عبد القادر محی الدین. یہ محی الدین کے معنی کیا ہے؟ دین زندہ کرنے والا. معین الدین کے معنی دین کی مدد کرنے والا. تو یہ ان کی اولاد ہے, کن کی؟ امام حسین کی. اور یہ بتا دیا گیا کہ سب کے پیش نظر اگر کوئی چیز ہے تو دین. غوث پاک نے بھی دین کو زندہ کیا اور غریب نواز نے بھی دین کی مدد فرمائی. تو یہ دین مقدم رکھو, دنیا نہیں, دین کو مقدم رکھو اور آخرت کی فکر کرو. کیا ہے یہ دنیا؟ ایک ہلکا سا جھونکا آتا ہے, سب ختم, اور ہم اسی کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, بچے کی دنیا بنانے میں باپ اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. میرا بچہ مزے سے رہے اس کے لیے وہ تگڑم بازی کر لیتا ہے, لیکن وہی بچہ جس کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گا, خود کی آخرت تم نے برباد کی. تو سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں, اور آخرت بہتر سے بہتر ہو اس کی فکر کریں. اور اللہ والوں نے ہمیشہ بہتر آخرت ہو اسی پر توجہ فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں دنیا بھی عطا فرمائی. تو امام حسین کی حیات طیبہ سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہم آخرت کی فکر زیادہ کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے.